اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گھل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ النساء کے 8ویں رکوع کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ پیش کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر مختلف احکام دیے گئے ہیں۔ اب اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے، یعنی اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے جس کو توریت دی گئی ہے، انجیل دی گئی ہے، جو نبیوں کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، تو وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ اہل کتاب اور مسلمانوں میں جو سملیرٹی وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم سب کا خدا ایک ہی ہے۔ یہودی سمجھتے ہیں وہی خدا مسلمانوں کا بھی خدا ہے، عیسائیوں کا بھی خدا وہی ہے، اور یہودیوں کا بھی خدا وہی۔ عیسائی بھی ایسی سمجھتے ہیں، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کا خدا ایک ہی ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ مگر مشرکوں کا ایسا رہتا ہے کہ وہ نہیں سمجھ پاتے خدا کون ہے، اور ان کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کا کوئی بیس نہیں ہوتا، بس کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، کچھ سنسکرتی ہوتی ہے، کچھ کلچر ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پہ چلتے ہیں، جیسے مکہ کے لوگ چل رہے تھے کہ کوئی آدھار نہیں ہے، کوئی بیس نہیں کہ اس کے مطابق فیصلہ ہو۔ اب آپ یہودیوں کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس توریت بیس ہے، آپ عیسائیوں کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس انجیل بیس ہے، مسلمانوں کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس قرآن بیس ہے، مگر مشرکوں کے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں ہوتی جس کو بیس بنا کر وہ کام کر سکے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ یہ جو اہل کتاب تھے، یہودی تھے، تو ان کا کام کیا تھا کہ اب پوری دنیا میں کون بہتر ہے؟ تو ہم بولیں گے کہ بھئی پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد اہل کتاب ہیں، پھر اس کے بعد مشرکین ہیں۔ یہی صحیح بات ہے۔
مگر وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ مشرک اچھے ہیں مسلمانوں سے. حالانکہ مسلمان سب کو مان رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مان رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور اسی کی پیروی کر رہے تھے. مگر انہوں نے کیا کیا، دشمنی میں آ کر کہا کہ صاحب یہ مسلمانوں سے تو یہ کافر اچھے ہیں، یہ مشرک اچھے ہیں. تو اس کے بارے میں پہلے بتایا گیا ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم سے کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ کچھ حصہ اس لیے کہا گیا کہ لوح محفوظ میں اصل ام الکتاب ہے، اور وہاں سے ہی توریت کے احکام بھی نازل ہوئے، زبور کے بھی ہو گئے، جتنے پیغمبر آئے، صحیفے آئے، وہیں سے وہ ساری ہدایت نازل ہوئی ہے. اور سب سے آخر میں قرآن مجید نے آ کے تو تکمیل کر دی. اب ام الکتاب میں کوئی چیز باقی نہیں ہے آنے کی، آ گئی، اب قرآن کے ذریعے سے مکمل کر دیا گیا. تو یہ قرآن پہلے کے کتابوں کی بھی رہنمائی کرتی ہے، ان کی بھی حفاظت کرتی ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ توریت میں کیا تھا، قرآن یہ بتاتا ہے کہ انجیل میں کیا تھا، ان کے اختلافات کو بھی ختم کرتا ہے. آدم علیہ السلام کیا تھے، پوری تاریخ کو واضح کرتا ہے قرآن مجید. تو ایک حصہ دیا گیا تھا انہیں، یعنی ام الکتاب میں سے ایک حصہ ان کو دیا گیا تھا. اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں. اب جبت یعنی ٹونا ٹوٹکا، فالگیری کرنا، ہے نا، غلط سازشیں کرنا، دھوکہ دینا، اندھ وشواس جس کو بولیں گے. تو کتاب رہنے کے بعد یہ اندھ وشواس میں مبتلا ہے پورا، ہے نا، تکلیف پہنچانے کے لیے. اب سمجھو کوئی بھائی پہ جادو ٹونا کر رہا ہے، نقصان کس کا ہے؟ اس کے بھائی کا نقصان ہے نا بھائی. اچھا ایک ملک کا آدمی اپنے ملک کے آدمی سے کر رہا ہے، وہ ملک کا نقصان ہے. تو اس کو نہیں سمجھ میں آتا کہ اپنے خاندان کا ہے، وہ اپنے خاندان والوں میں جا کے کسی سے جادو کراتا ہے تاکہ اس کا نقصان ہو، اس کے نقصان کے پیچھے لگ جاتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے، خوش ہونا چاہیے. ہمارا کوئی بھائی ترقی کر رہا ہے، آگے جا رہا ہے، تو کہنا چاہیے بھائی ہمارے میں سے کوئی نہ کوئی آگے بڑھا، چلیے الحمدللہ، ہے نا. بجائے اس کے ہم یہ کیا کرتے ہیں، کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کام یہ لوگ کرتے تھے، جادو ٹونا ٹوٹکے فالگیری مختلف، بجائے اس کے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے، یہ ساری چیزوں میں پڑ گئے. اور طاغوت کہتے ہیں خدا کے سوا کوئی اور حکم ہو، خدا کے سوا کسی کو اور اقتدار کا مالک سمجھا جائے، شریک سمجھا جائے، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں وہ طاغوت کی بندگی کر رہا ہے، یعنی اللہ کے خلاف کسی اور کی بندگی کر رہا ہے. اس کے بارے میں پہلے بھی ہماری تفصیل گزر چکی ہیں. تو وہ طاغوت کو مانتے ہیں اور جبت کو مانتے ہیں. اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی صحیح راستے پر ہیں. اب بتائیے، ظلم انہوں نے کر دیا. یہ اب کہہ دیا مشرکوں اور کافروں سے بھی کافر اچھے ہیں ان سے مسلمانوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ تبصرہ کر رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے سلسلے میں بھی جو صحیح ہے، جو انسان بھی عبادت کر رہا ہے، علم والا ہے، تو اس کا حق اس کو دینا چاہیے. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا تو وہ ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں جبت پہ اور طاغوت پر. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے متعلق یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ زیادہ سیدھے راستے پر ہیں ایمان والوں کے مقابلے میں. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پا سکتے. لعنت ہے رحمت، جیسا اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، رحمت کٹ ہو کے لعنت پڑنا. اور لعنت کے بھی درجے ہیں، جیسے رحمت کے درجے ہیں الگ الگ، ہے نا. جیسے نفل کا 1 گنا ثواب ہے، فرض کا 70 گنا ثواب ہے، تو ایسی لعنت کا بھی ہے کہ لعنت ایک آدمی ہے سمجھے شراب باہر پی رہا ہے تو اس پہ کم لعنت ہے. وہی آدمی شراب مسجد میں لا کے پی رہا ہے تو اس پہ کیا ہوگا؟ زیادہ لعنت پڑے گی. تو ایسا زیادہ لعنت کے وہ مستحق ہو رہے ہیں. اور جس پہ اللہ کی لعنت پڑ گئی، اللہ ہی عذاب بھیج رہا ہے، اللہ ہی اس کو مصیبتوں میں ڈال، اب اس کو کون بچانے والا ہے، اس کا کون مددگار ہے؟ صاف بات کہی گئی. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ یعنی اللہ کی جو حکومت اور بادشاہی چل رہی ہے زمین و آسمانوں میں، اس میں یہودیوں کا، عیسائیوں کا کوئی حصہ ہے کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ پوچھ رہا ہے. جب گفتگو چل رہی ہے اہل کتاب کا، اہل کتاب یہ ہمارا حصہ ہے کیا؟
ہم بول سکتے ہیں کہ ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، میرے پاس قرآن ہے، میں نے سب سے سیکھ لیا، اب خدا کی اس میں میرا بھی کچھ راز چل سکتا ہے، کسی کا بھی نہیں چل سکتا، اللہ نے کسی کو بھی اختیار نہیں دیا ہے۔ تو مگر یہاں پر مخاطب چونکہ وہ لوگ ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے اگر ان کی حکومت میں کوئی حصہ ہے کیا، اور ہوتا تو کیا ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے ملک میں، اختیار میں، بادشاہت میں؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، یعنی تل کے برابر بھی وہ نہیں دیتے، نخیرہ کہتے ہیں تل کو، اور اس میں اگر آپ بولیں گے تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتے، یعنی ان کا تو دل یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو کچھ بھی نہ ملے۔ یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں ہیں یا اہل کتاب کے، وہ یہ چاہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے کیوں ان کو کتاب آ رہی، کیوں ان کو یہ سب غیب سے ساری باتیں معلوم ہو رہی ہیں، یوسف علیہ السلام کی اور سب کی نہ ہوتی ان کو، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کو محروم کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے چاہنے، اللہ تو ہم کو چاہتا ہے، اللہ کے بیٹے ہیں ہم، اللہ ہم سے زیادہ کسی کو اور نہیں چاہتا۔ دیکھیں نہیں بنی اسرائیل کی کیا شان رہی ہے، ہم بنی اسرائیل کے خاندان سے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان، تمہارا کیا ہے، کہاں کے مشرک کدھر کے آگئے آج بول رہے کہ اللہ کی کتاب آ رہی، حالانکہ سب سمجھ رہے تھے وہ کہ یہ اللہ کی رحمت آ رہی ان کے اوپر، یہ کتاب اللہ کی طرف سے، سب معلوم ہونے کے باوجود وہ اگر ایسا ہوتا ان کا اللہ کے اختیارات میں کوئی حصہ اللہ تبارک تعالیٰ دیتا تو یہ بالکل نہ کتاب اترنے دیتے نہ مسلمانوں کو صحیح راستے پہ چلنے دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، وہ حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں وہ لوگوں پر جو کچھ اللہ نے ان پہ فضل دیا ہے، یعنی یہ ہے کہ لوگوں کو مال دولت خوبصورتی ملی تو جلتے ہیں، ایک سادہ معنی یہ۔ مگر یہاں پس منظر چونکہ مسلمانوں کا چل رہا ہے تو مسلمانوں سے اس سے جلتے تھے کہ یہ کتاب کیوں نازل ہو گئی، ان کے اس میں نبی کیوں پیدا ہوا، ہمارے خاندان میں پیدا ہونا تھا نا، اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں سے پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے کیوں پیدا ہوا، کیونکہ واقعی ایسی ہوا اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں ہی سارے نبی پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں کوئی نبی نہیں پیدا ہوا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگ کہتے ہیں اللہ نے دونوں بھائیوں کے اندر انصاف کر دیا، ایک کے اندر اتنے نبی پیدا کیے اس کا بھی حق ہوگا، دوسرے بھائی کے خاندان میں ایسا نبی پیدا کیا جو سب کا سردار نکل گیا، تو یہ بڑا، مگر ان کو یہ تھا کہ بنی اسماعیل میں سے کیوں پیدا ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ یہ چاہتے تھے، ان کو حسد ہوتی ہے، جلتے ہیں وہ، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ٹونا بھی کیا، ان کو مارنے کی سازشیں بھی کی، اور کہا کہ ہم نبی ہونے کے باوجود مدینے میں آنے کے بعد بھی جو یہودی تھے ان بات کر رہے ہیں ایک بھائی دوسرے بھائی سے، کیا معلوم ہے یہ ہیں کیا نبی، تو وہ کہہ رہے ہیں سچی نبی ہیں، تو بولے پھر کیا ارادہ ہے، بولے مرتے دم تک ان کی مخالفت کروں۔ ان کی بیٹی نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی، اس کو معلوم ہو گیا یہ سچی نبی ہیں، میرے باپ اور میرے چاچا غلط کام کر رہے ہیں، تو وہ لوگ اس طریقے کی مخالفت کرتے تھے، انہیں پسند نہیں تھی۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، یقیناً ہم نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت، آل ابراہیم یعنی اس میں اسماعیل علیہ السلام مراد ہیں، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام اور اس کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی۔ حکمت یعنی کیا ہے، اب ڈاکٹر کے پاس جاتے آپ اور ڈاکٹر کو بولتے ہیں صاحب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو انہیں پیٹ میں کو نہیں کرتا کچھ بھی، پیٹ کی مالش نہیں کرتا، وہ پیٹ میں کھانے کی گولی دیتے، خالی اوپر سے گولی کھائے تو پیٹ ٹھیک ہوتا ہے، یا سر درد ہو رہا ہے تو انہیں ایسا نہیں بولتا سر میں انجیکشن دے، انہیں گولی دیتا ہے، وہ گولی جا کے سر کے درد کو۔ تو حکمت کیا ہے، بیماری ایک طرف رہتی ہے، اس کا علاج ایک طرف سے کرنے کا رہتا ہے، تو دنیا میں بھی ایسے رہتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ آیا دشمن مارنے کے لیے، آپ نے حکمت کرے، اس کو یکتی بول سکتے ہیں آپ، یکتی ہے نا، جس کو یکتی ملی تو شکتی بڑھی کہ یکتی بڑھی، تو جب آدمی قرآن پڑھتا ہے نا تو اس کو حکمت آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو حکمت عطا کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا جس کو حکمت ملی اسے بہت بڑی نعمت ملی، تو اب سب سمجھ میں آتا ہے آج بھارت کے حالات ایسے کیوں ہو رہے ہیں، کل کیا ہوگا، آپ کو بصیرت آتی ہے، آپ جب قرآن پڑھیں گے سمجھ کے پڑھیں گے۔ اس پہ امین احسن اصلاحی صاحب کے تدبر قرآن میں پڑھیے، انہوں نے کہا کہ قرآن سمجھنے کے لیے ہے، اب تم بغیر سمجھے پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا۔ ایک ڈاکٹر تھا سمجھو، ڈاکٹر کو پوری ڈاکٹری کی کتابیں انگلش میں پڑھ کے سنائے، پیچھے پورے ڈاکٹر پڑھے، بولے ماشاءاللہ کتنا آج کتنی اپنی قسمت، پوری ڈاکٹری کی کتاب اپن نے ختم کر دی، اب معلوم ہی نہیں مگر انجیکشن کیسا دینا، گولی کس کی گولی کیا ہے کچھ بھی نہیں معلوم۔ ایسا حال ہمارا بھی ہے آج،
ہم بھی اب پورا تراویح میں قرلی سوران، مگر ہم کو بھی نہیں معلوم کیا ہے، اور ہماری ذمہ داری کیا بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، ہم کون ہیں؟ خیر امت ہیں، پورے غیر مسلموں تک ان کی امانت پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ قرآن کی ایک ایک بات واضح کر کے لوگوں کو بتانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں کو کچھ نہیں معلوم، مسلمان عربی میں پڑھ لیا، کتنا اچھا ہوا، پوری ہو گئی الحمدللہ تراویح، پورا قرآن ختم ہو گیا۔ زندگی میں کوئی فرق ہوا؟ مہینے میں کچھ چینج آیا؟ پچھلے سال سے اس سال میں آیا؟ یہ رحمتوں کا مہینہ کیسا ہے؟ برکتوں کا مہینہ کیسا ہے؟ ملی کہ پھر برکتیں کچھ سال میں چینج آیا کیا؟ ابھی بھی تمہاری حالت بدلی کیا؟ بدل سکتی کیا؟ یہ کب بدلتی ہے؟ جب آپ قرآن کی حکمتوں کو جانیں۔ اب یہ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا میں کیا پڑھ رہا ہوں، قرآن ہی پڑھ رہا ہوں نا۔ اب تراویح میں یہ سمجھ میں آئے گا آپ کو، یا ایسا عربی میں سنیں گے تو سمجھ، آپ کو بیٹھ کے غور کرنا پڑے گا گھر میں جا کے، مراٹھی میں، انگلش میں، اردو میں، جس میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور بڑی حکومت عطا کی۔ تو حکومت کب ملتی؟ جب مطلب سے سمجھیں گے تو، مطلب سے نہیں سمجھے تو کون پیش ہٹیں گے تمہارے پاس؟ ایک ڈاکٹر آ گیا، ایسی سن کے آ گیا، آ کے بیٹھا، صاحب میں علاج کرتا ہوں، لوگ ہم بھاگ جائیں گے، اس کو تو کیا آتا نہیں، صاحب کچھ بھی نہیں معلوم ہے اس کو کیا ہے، بولے تو اوپر انگلش میں پڑھ کے آیا، اب معلوم ہی نہیں اس کو کون سی گولی دینا، کیا پیشنٹ کا حال ہوں گا، ہے نا؟ قبرستان والوں کی مزہ ہو جائیں گی خالی، اور تڑپتا رہیں گا انہیں۔ ایسی ہمارے وجہ سے ہم نہیں سمجھ رہے۔ آج بھارت کے جتنے مسائل ہیں ہماری یہ روشنی نہیں پھیلانے کے نتیجے میں ہیں۔ پورے دنیا کے جتنے مسائل ہیں اس کا حل قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید معمولی کتاب ہے کیا؟ اس کی ضخامت بول سکتے ہیں آپ؟ یہ چھوٹی کتاب ہے، اتنی سائز اس کی کم دکھ رہی ہے آپ کی، یا اتنی بھی ہو سکتی ہے، اتنے اس میں بھی قرآن لکھا ہوا رہتا ہے اتنی کتاب میں، مگر اس کے اندر باتیں کیسی ہیں؟ پوری دنیا کو بدلنے کی باتیں ہیں۔ وہ لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں اور نفرت پھیلا رہے ہیں، اور ہمارے کو معلوم ہے کہ ہم قرآن، اور ہم بول رہے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیا ہونا بابا تمہارے ساتھ؟ اب جو کتاب اللہ کی تمہارے پاس آئی، نہ تم پڑھ رہے نہ دے رہے۔ میرے سمجھو باڈی ہے میرے پاس، کنواں ہے، اب پانی کم پڑ گیا، میں کیا کرا، کوئی کچھ لاکھ لگا کے بیٹھ گیا، دے رہا نہیں، خود بھی پی رہا نہیں، دوسروں کو نہیں، ختم ہوں گا نا۔ حالانکہ میرا کام کیا ہے؟ دینے کے لیے دیا ہے۔ تو یہ قرآن کو بانٹنا ہے، یہ جس کو جتنا ہے، ورنہ آخرت میں جس کو قرآن معلوم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یُبَيِّنَنَّهُ، یہودیوں کو بھی یہ کہا گیا تھا، اب یہاں ہٹا رہے ان کو ذمہ داری۔ اب یہ آیتوں میں یہ آ رہا ہے کہ اب یہودیوں سے یہ مرتبہ چھینا جا رہا ہے، اب وہ اللہ کی کتاب کی آیتیں نہیں پڑھ کے سنا سکتے لوگوں کو، وَلَا يَكْتُمُونَهَا، اس کو وہ چھپائیں گے نہیں۔ اب مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ایسا کھول کھول کے بیان کریں گے لوگوں کے سامنے۔ اگر ایسا کریں گے نا تو ان کو حکومت ملے گی، اقتدار ملے گی۔ یہ وعدہ ملکن عظیمہ کا ہے۔ امین احسن اصلاحی صاحب نے 2-3 پیجز میں تدبر قرآن میں بہت زبردست طریقے سے اس کو جو ہے واضح کیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں سے کچھ لوگ تو ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے اہل کتاب، آج بھی دیکھو نا اسلام قبول کرنے کا سلسلہ شروع ہے۔ کبھی مسلمان 25% دنیا میں نہیں تھے، دنیا میں مسلمان تھوڑے تھوڑے بڑھتے گئے نا۔ اب یہاں حکومت بھی جب ان کی رہی، کچھ بھی رہا، تو جب پرسنٹ کیا تھا مسلمانوں، لیکن آج پوری دنیا کے اندر 25% تک مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو ایک خوف ہو گیا دوسرے لوگوں میں کہ صاحب ہم دب جاتے اب، کیونکہ سب اب قرآن بھی زیادہ لوگ پڑھ رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، تو ایک خوف لوگوں کے اندر پیدا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ شانتی کا ہے، سب کے بھلائی کا پیغام قرآن مجید میں ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لا لیتے، منہم من آمن بہ، اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، ومنہم من صد عنہ، اور کچھ لوگ اس سے رک جاتے ہیں، نہیں پڑھتے، وہ قرآن کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتے، قرآن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو بتایا گیا کچھ لوگ رکے ہوئے ہیں، ان میں سے بھی جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، انہوں نے بھی رکا ہے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو ان کے لیے جو ہے نا بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا آخری میں؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اگر قرآن پہ عمل نہیں کریں گے، قرآن کو نہیں سمجھے گا، کوئی بھی نہیں سمجھے گا، اس کا نتیجہ یہ ہے بھڑکتی ہوئی آگ، کیونکہ اللہ کا پیغام ہے، اس کو یہ آرڈر ہے، اس کو پھیلانا ہے، اس کو سب کو بتانا ہے۔ اس کے بعد اور آگے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلہم نارا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں سے، ہماری آیتوں کا انکار کیا، سوف نصلہم نارا، ہم جلد ہی انہیں آگ میں ڈالیں گے، جلد ہی انہیں آگ میں داخل کریں گے۔ جو بھی اللہ کے آیت کا انکار کرے گا، مسلمانوں میں سے ہو، اس میں سے ہو، اللہ کی آیت کا جو انکار کرا، نہیں مان رہا، تو ختم، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آگ۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب کبھی آگ ان کی
چمڑی کو جھلسا دے گی، جلا دے گی، ہم نئی چمڑی اس کے جگہ پہ بدل دیں گے، نئی چمڑی سے اس کو بدل دیں گے۔ دوزخ میں ایسا ہے، چمڑی سے احساس ہوتا ہے، اندر کے گوشت کو نہیں ہوتا ہے نا۔ ہمارا بھی کبھی حصہ جلا نا تو چمڑا جلتا ہے، اندر کا گوشت کو جلا تو زیادہ نہیں معلوم ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی۔ تو چمڑے کے اندر ہے یہ سینسیشن۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ جب چمڑی جل جائے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی جگہ پہ اس کو دوسری چمڑی دے گا۔ کیوں دے گا؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اب ہونا ہے ان کو، ورنہ ایک بار چمڑی جل گئی بعد میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں، بار بار۔ دنیا میں تو ایک بار ہی جل سکتی، مگر وہاں تو بار بار جلی کہ ختم ہو گئی وہ پوری، کہ اللہ میں دوسری فوراً آ گئی، آٹومیٹک۔ آج کل کمپیوٹر کیسا ہے ویسا ہو جائے گا، لگا کے رکھا ہوا، اس کو نئی چمڑی آ جائے گی۔ ان اللہ کان عزیزا حکیمہ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اس کی کوئی چیز اس کے باہر نہیں ہے، اس کے اقتدار کی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں۔ دیکھیے ایمان کے ساتھ اچھے عمل ضروری ہے۔ خالی ایمان لا لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کیا یہ اس بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ پہلے کے لوگوں کو آزمایا گیا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح، نیک کام ہونا چاہیے، ہر بھلا کام۔ مسلمان دکھا کہ معلوم ہونا چاہیے صاحب یہ کوئی تو بھی نیکی کا کام کرے گا، بھلائی کا کام کرے گا، اس کی زبان سے اچھی بات نکلے گی، اس سے دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان عمل صالح کے ساتھ ہے تو کیا ہوگا؟ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ ان کو تو دوزخ میں ڈال رہے تھے، ان کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کو داخل کریں گے ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں یہ سدا سدا رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں سے نکلنے کا سوال ہی نہیں۔ اللہ نے پیدا کر دیا، اب یہ زندگی چھیننے والا نہیں۔ مرنا کیا ہے؟ انتقال ہے، ٹرانسفر ہے، خالی یہاں سے آپ کا انتقال ہوتے چلے گئے۔ اب ہمارے ابھی سب سے بڑے بزرگ رابع حسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا، مسلم پرسنل لا بورڈ کے تھے، پورے مسلمانوں کے رہنما تھے، پورے لوگ مانتے تھے ان کو، ابھی ان کا انتقال ہوا۔ اب جنت کے بڑے درجے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ، اب وہاں زندگی ختم نہیں ہے، وہاں موت ہے ہی نہیں، موت کو اللہ تبارک تعالیٰ ذبح کر دے گا، وہاں ختم۔ اب موت نہیں آئے گی، نہ دوزخیوں کو آئے گی نہ جنتیوں کو آئے گی، جنت میں ہمیشہ آرام سے رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اور ہم انہیں گہری چھاؤں میں رکھیں گے۔ ایسا نہیں کہ دھوپ ہے کچھ ہے، زبردست گہری چھاؤں کے نیچے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو رکھے گا۔ چھاؤں میں رکھنے کا ایک یہ ہے کہ سکون میں رکھے گا، آرام میں رکھے گا، ہر چیز سے محفوظ رکھے گا۔ اب اس کے بعد فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کر دو۔ اب امانت یعنی کسی کی چیز، کسی نے مجھے گاڑی دی تو میں اس کی امانت اس کو واپس کر دوں، کسی نے مجھے 10,000 روپے دے کر گیا تھا، امانت رکھا تھا، میں اس کے وہی نوٹ رکھوں، وہ نوٹوں کو استعمال تک نہیں کرنا ہے مجھے ویسے۔ مگر یہاں امانت بہت بڑے اس میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اللہ نے یہ امانت پیش کی تھی کیا بول کر کہ تم کو میں اختیار دیتا ہوں اچھے اور برے کام کرنے کا۔ کون تیار ہے؟ آسمان، زمین، جبال، سب بولے فابینا، سب ڈر گئے، نہیں بولے واشفقنا منها، اس سے ڈر گئے، وحملها الانسان، انسان بولا میں کر کے بتاتا ہوں، اللہ مجھے بھیج تو ہے نا، یہ ہماری اجازت سے ہوا ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا ہے، بنی آدم نے ہم کو بھیج، دیکھ ہم بہترین کام کر کے آتے، تو شراب بھی رکھ، ہم شراب کو پلٹ کے نہیں دیکھیں گے، تو برائی رکھ، ہم نہیں دیکھیں گے، ہم تیری مرضی کا کام کریں گے۔ اللہ نے بولا اگر ایسا کرے تو یہ جنت ہمیشہ کی تمہاری، اور نہیں کیے تو پھر ہمیشہ کی جہنم تمہاری، تو یہ رزق پہ ہم آئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں امانت سے مراد ہے جو جس کا حقدار ہے نا، جو امامت کا حقدار ہے اس کو اس کا امامت کا حق دیا جائے، ہے نا، جو حکومت کا حقدار ہے اس کو حکومت دیا جائے، جو اس سے مشورہ لینے کا حق ہے ایسے بزرگوں سے جو ہے نا مشورہ لیا جائے، جس کو جج بنانے کا حق ہے اس کو جج بنایا جائے، اسی کو چنا جائے، سوچا جائے ان میں سے کون بہتر ہے، امانت اس کا لائق کون ہے، یہ امانت کون یہ ذمہ داری نبھا سکتا ہے، اسی کو وہ ذمہ داری دیں، پھر اس کا ریسپیکٹ کریں، ہے نا، اس کا حق ادا کریں، اس کے دل سے عزت کریں، اوپر سے بتانے کے لیے نہیں، بلکہ جو جس چیز کا حقدار ہے اس کو اس کا حق ادا کیا جائے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تمہیں فیصلہ کرنے کا موقع ملے تم جج بن جاؤ،
یا کوئی فریق آ جائے تم کو حکم بنا لے کہ صاحب ہمارے درمیان فیصلہ کرو، تو بالکل انصاف کے ساتھ تم فیصلہ کرو، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ وہ ہندو ہے کیا مت دیکھو، وہ مسلم ہے کیا مت دیکھو، وہ عورت ہے کیا، مرد ہے کیا، امیر ہے کیا، غریب ہے کیا۔ سورہ بقرہ میں بھی گیا، لوگ کیا کرتے وہ اپنے پہچانت کا چاہ گیا، انہیں اپنے کو ہمیشہ مدد کرتا تھا، اس کا معاملہ آیا تو لوگ کیا کرتے، زبان موڑ لیتے، چھپ کے بھاگ جاتے ہے نا، اس کے خلاف بولے تو مدد بند کر دیں گا نا۔ تو اللہ نے بولا ایسا نہیں، تم مسلمان ہیں نا، سچی سچی بات بولنا شروع کرو، کیونکہ جو بھی ملتا ہے نا یہ اللہ کی طرف سے پہلے بتایا نا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اقتدار میں کسی کا حق نہیں ہے۔ تم کو جو روزی مل رہی ہے، روٹی مل رہی ہے، حکومت نہیں کھلا رہی، یا کہ حکومت امن نہیں دے رہی ہے، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ یہ بند کر دے تو حکومت دے سکتی ہے کیا؟ کیسا ہوگا کووڈ میں؟ آج پانی نہیں آیا تو کیا کریں گے؟ تو یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رہتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم عدل کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان اللہ نعم ما یعیدکم بہ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ یہ بہترین واعظ تمہیں کرتا ہے، اس کی تلقین کرتا ہے، یہ بہترین نصیحت تمہیں دیتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ ہر چیز کو سن رہا ہے، چینٹی کی چلی کی آواز بھی سنتا ہے۔ بصیرا ہر ایک کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے بول کے تو زندہ ہے۔ مچھر ہے، مائکرو سے دکھ رہے ہیں، بہت سے سیلز اس کے اندر بھی رہتے ہیں، اب دیکھیں گے آپ اس کے اندر کیڑے ہیں، یہ کتاب میں بھی دیکھیں گے، ادھر کپڑے پہ بھی کیڑے رہتے چھوٹے چھوٹے باریک، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، ہر ایک معاملہ اس سے واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو اطاعت کرو، بات مانو، کس کی؟ اللہ کی، خاص کا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور رسول کی بھی۔ ایسا نہیں کہ رسول آئے تھے ایک وقت چلے گئے جب تک بات ماننا تھا، نہیں، اب بھی قرآن کی تشریح ہو، کوئی معاملہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آ گئی وہ ماننا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ماننا ہے آپ۔ ہاں آپ کو یہ لگا یہ کمزور حدیث ہے، فلاں ہے، کوئی اس پہ گفتگو کر سکتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار چیز ثابت ہو گئی، فرض ہے وہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے امیر بنا دیے گئے، جو تمہارے ذمہ دار ہیں۔ اب اس کو اطیعوا نہیں لکھا گیا، اطیعوا اللہ جیسا اللہ کے ساتھ بھی آیا، اطیعوا الرسول رسول کے ساتھ بھی آ گیا، مگر اولی الامر منکم کے ساتھ نہیں آیا۔ تو لوگ کہتے ہیں ان کا فیصلہ کب مانیں گے؟ جب وہ قرآن سنت کے مطابق ہو۔ امیر کا ہر فیصلہ ماننا ضروری نہیں ہے، کہیں کہیں اختلاف ہو گیا، کوئی چیز کا حرام ہے کیا حلال ہے، سمجھو رکعت میں ہو گیا، 20 رکعت پڑھنا کہ 8 رکعت پڑھنا، اب یہ سب ہو گیا، اب امیر بول رہا ہے نہیں 8 رکعت ہی پڑھو یا 20 رکعت، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس میں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو اس کے تفاسیر میں پورے لکھے ہوئے ہیں کہ حدود کیا ہے، امیر کو نہ ماننے کا کہاں آپ کو جواز پیدا ہو سکتا ہے، مگر اللہ اس کے رسول کو تو نہیں ہے، ان کی تو ہر بات ماننا ہے، وہ نہ بول کے تو ہے معاملے۔ ہاں اس کو جو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے آدمی، اس سے کسی معاملے میں آپ کو اختلاف ہو گیا، اس کے کیا حدود ہیں وہ آپ کو معلوم ہو سکتے ہیں۔ مگر ایسا ہے اللہ کے رسول نے کہا جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے ہمارے سامنے، تو ہمارے سامنے جو امیر ہے اسی کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت۔ یہ سمجھنا چاہیے امیر بول رہا ہے تو معمولی بات نہیں، دکھنے میں کیسا بھی ہے وہ، اس کا علم کیسا، مگر اس کا حکم جو ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھیر دو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف، بولو کہ صاحب اللہ اس کا رسول جو فیصلہ کرے گا۔ اب اسی لیے شرعی کورٹ وغیرہ جو بنائے ہوئے ہیں، یہ علماء کے ہیں، مفتیان اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیوں جاتے ہم ان کے پاس کہ اللہ کا صحیح حکم کیا ہے یہ ہم کو بتائیے، خود بھی معلوم کرنا چاہیے، اور ایسے جو دین میں ماہر ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی معاملے کے اندر اختلاف ہو گیا، گئے نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ جاؤ انہوں بالکل صاف بتا دیتے آپ کو فلاں ہوتا ہے۔ تو انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے علماء کو، یہاں تو ایک مرتبہ میں نے مولانا شجاع الدین صاحب کو دیکھا، عصر کی نماز میں گیا تھا اتفاق سے، انہوں نے کہا کل میں نے جو عصر کی نماز پڑھائی تھی وہ نہیں بھی ہے، آپ دہرائیو۔ اللہ اکبر، کیا قدر بڑھ گئی میری میرے نظر میں۔ ایسے ہوتے لوگ چھپاتے نہیں اپنی غلطی کو، نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی۔ ارے بھائی اللہ یہاں کی سزا، اتنی چھوٹی سی بات قبول کرنا اچھا ہے کہ پھر اللہ کے پاس جا کے سزا بھگتنا اچھا ہے؟ تو جو بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں نا اپنی غلطیوں کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے سب ہوا ہے، اب کیا کریں گے، اس کا تلافی کیسے کرنا ہے یہ معاملہ ہونا چاہیے، تو اپنی بات کو کرنا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہو، تم کو یقین ہے کہ جنت اور دوزخ ہے،
تو تم کو اللہ اس کے رسول کی بات ہی ماننی چاہیے. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہتر بھی ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. اس پہ تم چلیں گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ بہترین ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.